اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلوانی میں بہت بڑا نام تھا۔ پورے بغداد میں ان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کے سامنے دیر تھا۔ کسی میں اس قدر مجال نہ تھی کہ ان سے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں ان کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید بغدادی بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور نادار انسان دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کا لباس بوسیدہ ہے اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اس کا زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ جنید بغدادی کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں وہ میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے دربار میں لایا جائے۔ وہ اجنبی شخص ڈگمگاتے پاؤں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ اور بڑی بات نہ کرو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور انسان کا جنید بغدادی سے کشتی لڑنا تمہاری موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، مجھے جنید بغدادی کی شہرت ہی یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں آپ کو یہ ثابت کر دوں گا کہ اس کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ وہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے بعد یہ اپنی ضد پر قائم ہے تو اس کی ہلاکت کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا، اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر انسان کی خواہش تھی کہ وہ یہ مقابلہ دیکھے۔ تاریخ جو جو قریب آتی گئی، ہر انسان کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس لیے تھا کہ انہوں نے آج تک پہاڑ اور تنکے کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب یہ مقابلہ ہونا تھا۔ جنید بغدادی کے لیے یہ مقابلہ بہت ہی پراسرار تھا، اور ان پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کے عظیم ترین پہلوان آج کمزور اور نادار انسان سے کشتی کرنے کے لیے اتر رہے تھے۔ اکھاڑے کے ارد گرد انسانوں کا ایک عظیم ہجوم اس مقابلے کو دیکھنے آیا تھا۔ بادشاہ وقت اور ان کے درباری اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گئے تھے۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پر اصرار انسان پر لگی ہوئی تھیں جس نے جنید بغدادی جیسے پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اچانک وہ شخص لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور نادار انسان کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ ایک شخص جو جنید بغدادی کی ایک پھونک سے اڑ جائے، اس سے مقابلہ کرنا سمجھداری نہیں۔ لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس مقابلے کو دیکھنے لگا۔ کشتی شروع ہو گئی۔ دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور پنجہ آزمائی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ جنید بغدادی اس کمزور انسان کو کوئی داغ لگا کر زیر کرتے، اس سے پہلے اس شخص نے کہا، اے جنید بغدادی، اپنا کان ذرا میرے قریب لاؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی بات سن کر جنید بغدادی اس کے قریب ہوئے۔ ہاں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ آہستہ آہستہ ان کے کان میں کچھ کہنا شروع ہو گیا۔ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ میں اہل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوں۔ سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔
میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا ہے اور جنگل میں موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال کرنے نہیں دیتی۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تمہیں میں نے اس لیے چیلنج کیا ہے کہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تم نے آج میری لاج رکھ لی تو کل قیامت کو میں اپنے نانا سے بات کر کے فتح اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھوں گا۔ تمہاری ایک شکست خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند الفاظ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اتر گئے۔ ان کا دل گھائل اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عظیم شہرت اور عزت کو قربان کرنے میں ایک لمحے کی دیری نہ کی اور اپنی ساری عزت اور شہرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے قدموں میں رکھ دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی اس تھوڑی سی عزت کو خاندان نبوت پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی کلیوں کو رونق بخشنے کے لیے میرے خون کا ایک ایک قطرہ چاہیے تو میں یہ دینے کو تیار ہوں۔ جنید بغدادی نے اس سید زادے سے کشتی کا ظاہری مقابلہ جاری رکھا۔ پینترے بدلے گئے، جوش و خروش میں اضافہ ہوتا گیا۔ دونوں باہم گوتھم گوتھا ہو گئے۔ لوگوں کی آنکھیں جھپکی اور ایک ناقابل منظر واقعہ سامنے آ گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چاروں خانے چیت پڑے ہوئے تھے اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بے پناہ انعام لے کر اپنے خاندان نبوت کی طرف چل دیا۔ آخر لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء سے فارغ ہو کر جنید بغدادی اپنے بستر پر لیٹے تو آپ کے کان میں سید زادے کے وہی الفاظ بار بار گونج رہے تھے، اگر تم نے آج میری لاج رکھی تو اپنے نانا سے بات کر کے فتح اور کامرانی کا تاج قیامت کے دن تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی یہی سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تاج میرے سر پر پہنایا جائے گا۔ کیا میں واقعی اس قدر خوش نصیب ہوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں، لیکن خاندان نبوت کے اس شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اہل رسول کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید بغدادی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ خواب میں ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی، جن کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا کوئی حساب نہ تھا۔ ارد گرد سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جنید بغدادی سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور فوراً سے قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید بغدادی اٹھو اور قیامت سے پہلے اپنی خوش قسمتی کا نظارہ کرو۔ نبی کی آل کے لیے جو تم نے شکست اٹھائی ہے اور اس سے جو ذلت اٹھائی ہے، اس کا انعام قیامت تک رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح اور کامرانی کا تاج لے آیا ہوں۔ آج سے تم کو اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سربراہی کا مقام مبارک ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب میں جنید بغدادی کو کیا کیا انعامات عطا فرمائے، اس کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہاں مگر اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید بغدادی سو کر اٹھے تو آپ کے گھر کے باہر اولیاء اللہ کی صفیں بچھی ہوئی تھیں کہ خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
انہیں اولیاء کے سردار ہونے کا انعام عطا فرمایا تھا، اور بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج اپنے سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔